تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ آیت نمبر 83, 84, 85 تین آیت ہے. آیت نمبر 83 سورہ توبہ. If Allah brings you back to a party of them, the hypocrites, یعنی کہ وہ پارٹی کس کی ہے؟ جس کے پاس اللہ، یعنی اللہ اگر تو آپ کو واپس لے آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک گروہ ہے منافقوں کا، یعنی کہ تو وہ لوگوں کی طرف، اینڈ دے آسک یور پرمیشن ٹو گو آؤٹ ٹو فائٹ، اور وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم جنگ کے اوپر آئیں کیا. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے ان کو جواب دو، سے نیور شال یو گو آؤٹ ود می نور فائٹ این اینیمی ود می، تم کبھی بھی میرے ساتھ نہیں آ سکتے اور نہ ہی کسی دشمن کے ساتھ میرے ساتھ مل کر جنگ کر سکتے ہو، یعنی ختم. یو آر پلیز ٹو سٹ ان ایکٹیو آن دا فرسٹ اوکیزن، تم تو اس بات سے بہت راضی تھے کہ تم آرام سے بیٹھے رہو پیچھے، پہلی بار ہی جب تم کو موقع ملا تو تم پیچھے بیٹھ رہنے والوں میں سے بنے. دین یو سٹ ناؤ ود دوز ہو لیگ بیہائنڈ، سوری لے سمجھی میں، لیگ بیہائنڈ، تو جو پیچھے رہنے والے لوگ ہیں تم انہی کے ساتھ بیٹھ رہو، کیونکہ عورتیں پیچھے بیٹھی رہتی ہیں گھر میں، آدمی لوگ جاتے جنگ پہ، تو جاؤ تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ رہو. آیت نمبر 84. And never, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pray funeral prayer for any of them. یعنی them کون ہے؟ hypocrites who dies. Nor stand at his grave. اور کبھی بھی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی جنازے کی نماز نہ پڑھیں، ان کی یعنی کہ منافقوں کی، جب وہ مر جائیں، جب ان کو موت آئے تو ان کی جنازے کی نماز آپ نہ پڑھیں، اور نہ ہی ان کی قبر کے اوپر کھڑے رہیں، یعنی کہ مطلب قبر کے پاس کھڑے رہ کے بندہ جیسے دعا کرتے نا جو میت کے لیے، تو وہ بھی نہ کریں. Certainly they disbelieved in Allah and His messenger and died while they were فاسقون، کیونکہ یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، اور وہ لوگوں کی موت اس وقت ہوئی یا وہ اس وقت مرے جبکہ وہ فاسقون تھے. فاسقون یعنی کہ بہت ہی ریبیلیس. اور آیت نمبر 85. And let not their wealth or their children amaze you. اور دیکھو کبھی بھی ان کے مال و دولت اور ان کی اولادیں آپ کو اچھی نہ لگے، آپ کو بھائیں نہ، یعنی آپ کو ان کو دیکھ کر آپ کو اچھا نہ لگے. اللہ only wants to punish them with these things in this world. اللہ تو ان چیزوں سے یعنی ان کے مال سے، ان کی دولت سے اور ان کی اولادوں سے اللہ ان کو سزا دینا چاہتا ہے اس دنیا کی زندگی میں. And that their souls shall depart یا die while they are disbelievers. اور اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ان کی جو روح ہے وہ نکلے اس حالت میں کہ وہ کافر ہیں، کہ وہ ہم کافرون، کہ وہ کافر ہیں اور تب ان کی موت ہو، یعنی ان کی روحیں تب نکلے. استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو ایسی چیز سے بچائے رب العالمین. اللہ ایمان کے ساتھ اللہ خاتمہ بالخیر کرے. Hypocrites are barred from participating in jihad. منافقوں کو بالکل روک دیا گیا کہ وہ کبھی بھی حصہ نہ لیں جہاد میں، ان کو بالکل الگ کر دیا گیا. اللہ commands his messenger صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، اللہ اپنے رسول کو مطلب حکم دے رہا ہے. If Allah brings you back from this battle، یعنی کہ تبوک کی جو جنگ ہے اس میں سے جب اللہ آپ کو واپس لوٹا کے لے جائے، تو جب آپ واپس لوٹ کے جاؤ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، to a party of them، کہ کوئی ان کا کوئی بھی گروہ یعنی منافقوں کا گروہ میں سے کسی کے بھی پاس، in reference to the 12 hypocrite men according to قتادہ رحمہ اللہ. تو قتادہ رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے کہا کہ 12 منافق لوگ تھے جن کا ریفرنس یہاں پر ہے. تو ان میں سے کسی سے بھی فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ and they ask your permission to go out، اور اگر وہ آپ سے اجازت مانگیں کہ وہ آپ کے ساتھ آئیں with you to another battle، یعنی کوئی اور جنگ میں وہ آپ کے ساتھ آئیں،
تو اللہ کہتا ہے فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا. Say never shall you go out with me nor fight an enemy with me. تو کبھی بھی تم ہم میرے ساتھ، یعنی اللہ نے مطلب ان کو یہ کہا کہ یہ کہو کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ جنگ پہ نہیں آؤ گے، اور نہ ہی کسی بھی دشمن کے ساتھ جو بھی مطلب جنگ ہوگی اس میں تم حصہ نہیں لے سکتے، تم میرے ساتھ نہیں آ سکتے. ایز این ایڈمونشمنٹ، اللہ نے اس کو ایک ان لوگوں کو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایڈمونش کرنے کے لیے، اینڈ پنشمنٹ فار دیم، کہ ان کو ایک نصیحت بھی ہے اور ایک سزا بھی ہے. اللہ مینشن دا ریزن فار دس ڈیسیژن، اللہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا، اس کا اللہ نے وجہ بھی بتائی. انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، یو آر پلیز ٹو سٹ ان ایکٹیو آن دا فرسٹ اوکیزن. تم پہلی بار تو بڑے خوش تھے نا بیٹھ رہنے پر، یہ وجہ ہے. اللہ سیڈ ان سملر آیا، اور پھر اللہ نے ایک اور جو آیت ہے اس پہ کہا کہ جو سورہ نمبر 6، سورہ جو 6 نمبر کی جو سورہ ہے، سوری تو سورہ نمبر 6 جو ہے وہ ہے سورہ انعام، آیت نمبر 110 یعنی کہ 110. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ and we shall turn their hearts and their eyes away from guidance. اور ہم پلٹا دیں گے ان کے دلوں کو بھی اور ان کی نگاہوں کو بھی، ان کی آنکھوں کو بھی ہدایت سے، یعنی اللہ ہدایت سے ان کو پلٹا دے گا، یعنی کہ مطلب وہ ہدایت پہ نہیں رہ سکتے پھر. ایز دے ریفیوز ٹو بلیو therein for the first time، کیونکہ انہوں نے پہلی بار اس پہ ایمان لانے سے انکار کیا تھا. سورہ انعام کی آیت نمبر 110. The recompense of an evil deed includes being directed to follow it with another evil deed. جب بھی کوئی برا عمل کرے گا، شیطانی عمل کرے گا، برا، ایول، بدترین، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو دوسرا ایسا ہی برا عمل کرنے کی طرف اس کو ڈائریکشن دے دیا جائے گا، جا ابھی یہ دوسرا بھی تو کر، فالو کر اس کو، جا. While the reward of a good deed includes being directed to another good deed after it. اور جب کوئی اچھا عمل کرے گا، نیک عمل، تو اس کی جزا اس کو یہ ہے کہ اس کو دوسرے مطلب اور اچھے عمل کی طرف اللہ پلٹا دے گا کہ جاؤ اب یہ دوسرا بھی عمل کرو اچھا والا. جیسے برا عمل کے بعد اللہ دوسرے برے عمل کی طرف اس کو ڈائریکشن دے گا کہ جاؤ فالو کرو، اب دوسرا بد عمل کرو. اور جو اچھے عمل، نیک عمل کرے گا اس کو اللہ دوسرے نیک عمل کرنے پر لگا دے گا. یہ ہے. فار انسٹنس اللہ سیڈ کنسرننگ دا عمرہ آف حدیبیہ، جیسے حدیبیہ کا جو تھا، جو عمرہ کرنے نکلے تھے، اس کے لیے جیسے کہا گیا سورہ فتح، سورہ نمبر 48 آیت نمبر 15. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا. Those who lagged behind will say، جو پیچھے رہ گئے تھے وہ یہ کہیں گے when you set forth to take the spoils، جب آپ یعنی کہ مطلب جو مال غنیمت جو ہے اس کو جب لینے لگو گے تو جو پیچھے رہ جانے والے جو ہے وہ مطلب اس طرح کہیں گے کہ مطلب when you set forth to take the spoils، یعنی یہ اس وقت کہا کہ جب یہ ایسا کہیں گے لوگ. مخلف ان پیچھے رہنے والے، کیونکہ پیچھے رہنے والوں کو تکلیف ہو جاتی ہے نا کہ اب اتنا سارا مال غنیمت میں ہم تو سمجھے ہار جائیں گے، ہم تو سمجھے مارے جائیں گے شہید، مگر پھر یہ تو اتنا سارا مال غنیمت لے کر، تو اب ان کو بھاری پڑ رہا ہے نا. اللہ said next فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، then you sit now with those who lag behind، تو بیٹھے رہو اب جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے ساتھ. In reference to the men who lagged behind from Tabuk battle according to Ibn Abbas. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو تبوک کی جنگ میں پیچھے رہ گئے، یعنی وہ پیچھے بیٹھ رہے. The prohibition of prayer for the funeral of
hypocrites. منائی کر دی گئی کہ جنازے کی نماز جو ہے منافق کی نہیں پڑھانا ہے. اللہ سے وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. And never, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pray funeral prayer for any of them yani any of the hypocrites who dies, nor stand at his grave. Certainly they disbelieved in Allah and his messenger and died while they were fasiqun. کبھی بھی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کی جنازے کی نماز مت پڑھانا جب بھی وہ مطلب ان کی موت ہو، اور نہ ہی ان کی قبروں پہ کھڑے ہونا جیسے دعا کے لیے. یقیناً انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا کفر کیا ہے اور یہ اس حالت میں مرے ہیں جب یہ فاسقون تھے. اللہ commands his messenger، اللہ کا حکم ہے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ اپنے رسول کو حکم کر رہا ہے ٹو ڈس اون دا hypocrites. hypocrite سے تعلق ختم کر دو، لا تعلقی. ٹو abstain from praying the funeral prayer when any of them dies. تو ان کی جنازے کی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھانا ہے، اس سے بالکل رک جاؤ. from standing next to his grave to seek Allah's forgiveness for him. اور اللہ کی طرف سے اللہ سے مانگتے ہیں نا کہ بھئی مغفرت کی دعا، تو اس کی قبر کے سائڈ پہ کھڑے ہو کر اللہ سے مغفرت کی دعا بھی مت کرو اس بندے کے لیے. اور ٹو انووک اللہ فار ہز بینیفٹ، اور اس کے کسی بھی فائدے کے لیے اللہ سے دعا مت مانگو. This is because hypocrites disbelieved in Allah and his messenger and died as such. یہ اس لیے کہ منافقوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا مطلب انکار کیا، یعنی مطلب کفر کیا، اور وہ اسی حالت میں مرے ہیں. دس رولنگ اپلائز ٹو آل دوز ہو آر نون ٹو بی hypocrites، جن کے لیے بھی معلوم تھا کہ کون منافق ہے، تو یہ حکم ان سب کے لیے ہے. ایون دو اٹ واز ریویلڈ اباؤٹ دا اسپیسیفک کیس آف عبداللہ بن ابی بن سلول دا چیف hypocrite. تو اور اسپیشلی یعنی کہ مطلب جیسے یہ بات یہ جو حکم آیا ہے، تو یہ جو مطلب اللہ نے جو ریویل کیا یعنی کہ جو آیت اتارا، تو حالانکہ وہ خاص جو ایک کیس تھا عبداللہ بن ابی بن سلول کا جو منافقوں کا سردار ہے اس کے لیے، لیکن پھر بھی تمام منافقوں کے لیے بھی ہے یہ. البخاری ریکارڈڈ دیٹ ابن عمر رضی اللہ عنہما said، البخاری رحمہ اللہ انہوں نے یہ ریکارڈ کیا کہ جو ابن عمر جو ہے حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ عنہما، انہوں نے جب یہ کہا کہ when عبداللہ بن ابی died، تو جب عبداللہ بن ابی جو ہے وہ مرا، اس his son یعنی کہ اس کا بیٹا، وہ بیٹے تو مومن تھے عبداللہ، تو عبداللہ بن عبداللہ یعنی عبداللہ کا بیٹا، یعنی کہ جو عبداللہ باپ ہے، باپ کا بیٹا ہے نا عبداللہ، تو وہ دونوں کا عبداللہ آتا ہے نا، تو عبداللہ بن عبداللہ came to the messenger of Allah and asked him to give him his shirt to shroud his father in. تو جو عبداللہ جو بیٹے تھے وہ مومن تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ان کا شرٹ مانگا کہ آپ کا کرتا جو ہے وہ دے دیجئے میرے باپ کے کفن کے لیے. And the messenger did that. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کے دیے. He also asked that the prophet offer his father's funeral prayer. تو اور پھر انہوں نے مطلب ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مطلب ان کے باپ کی جنازے کی نماز بھی آپ پڑھائیں. And Allah's messenger stood up to offer the funeral prayer. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے جانے کے لیے کہ مطلب وہ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے. عمر رضی اللہ عنہ took hold of the prophet's robe. تو انہوں نے ان کا جو روب تھا اس کو پکڑ لیا حضرت عمر نے. And said, Oh Allah's messenger, Ya Rasul Allah, are you going to offer his funeral prayer? Even though your Lord has forbidden you to do so? یعنی آپ اس کی یا رسول اللہ آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے جبکہ آپ کے رب نے تو اس کے لیے منع کیا ہے. Allah's messenger said، کیونکہ بہت رؤوف بہت ہی کائنڈ تھے نا وہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما خیرنی اللہ فقال
I have been given the choice, for Allah says, مجھے اللہ نے چوائس دیا ہے، کیونکہ اللہ نے جب یہ کہا آیت میں استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ نے مجھے چوائس دی ہے whether you ask forgiveness for them یعنی for hypocrites، تو چاہے آپ ان کے لیے مطلب استغفار کرو منافقوں کے لیے، اور ڈو ناٹ آسک فار forgiveness for them، اور یا ان کے لیے مطلب استغفار مت کرو even though you ask for their forgiveness 70 times، اور اگر تم ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کر لو گے اللہ will not forgive them، تو اللہ ان کو نہیں معاف کرے گا۔ اور یہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 جو ہم پڑھ چکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کوٹ کیے اور بتایا کہ اللہ نے مجھے چوائس دیا یہاں پہ کہ چاہے تم استغفار کرو یا نہ کرو، چاہے 70 بار بھی کرو گے تو بھی اللہ مطلب ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ پھر انہوں نے آگے کہا وسا ازیدہ علی 70، ویریلی یقینا I will ask for forgiveness for him more than 70 times۔ تو انہوں نے کہا کہ میں 70 بار سے زیادہ مطلب کیونکہ 70 بار بولا نا اللہ نے، تو میں اللہ سے یقیناً 70 بار سے زیادہ استغفار کروں گا اس کے لیے، یعنی اس کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ said he is a hypocrite، وہ تو منافق ہے، یعنی حضرت عمر نے کہا so Allah's messenger offered the funeral prayer، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھا اور on that Allah revealed this verse، جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تب یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، and never, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pray funeral prayer for any of hypocrites who dies nor stand at his grave۔ اب یہ بالکل سختی سے منع کر دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم نہیں ان کی جنازے کی نماز پڑھاؤ گے اور نہ ہی ان منافقوں کی یعنی کہ جب ان کی موت ہوگی اور نہ ہی ان کی قبروں پہ کھڑے رہو گے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ narrated a similar narration، اور انہوں نے اس سے ملتا جلتا حضرت عمر نے ایک اور مطلب جو ہے نریشن حدیث وہ بتائے۔ ان دس نریشن عمر said رضی اللہ عنہ کہ حضرت عمر نے کہا the prophet offered his funeral prayer، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائے walked with the funeral procession، اور جیسا کہ مطلب جنازے کو لے کے جو چلتے ہیں وہ بھی انہوں نے مطلب اس کے ساتھ بھی چلے and stood on his grave until he was buried، اور جب تک اس کو دفن نہیں کر دیے تب تک وہ وہاں قبر کے ادھر کھڑے رہے۔ I was amazed at my daring to talk like this to the messenger of Allah، اور مجھے بہت ہی حیرانی ہوئی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی اتنی میں نے کیسے ڈیر کیا، کیسے اتنی مجال کی، میری ایسی مجال کہ میں نے ان سے اس طرح بات کی، کیونکہ انہوں نے روکے تھے نا، جیسے بولے نا یہ کیا کر رہے آپ۔ while Allah and his messenger have better knowledge، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اور اللہ کو تو زیادہ مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کو زیادہ بہتر علم ہے، یعنی ان کو اس پہ ذرا مطلب اچھا نہیں لگا ان کو کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ بائی اللہ، اللہ کی قسم soon afterwards these two آیت were revealed، تو انہوں نے کہا کہ امیجیٹ اس کے بعد یہ دو آیتیں نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا and never, O Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, pray funeral prayer for any of them hypocrites یعنی who dies۔ تو پھر اس کے بعد یہ دو آیتیں نازل ہوئی جس میں اللہ نے کہا کہ کبھی بھی نہیں او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ مت پڑھانا منافقوں کی جب یہ مرے یعنی جب ان کی موت ہو۔ ایور سنس دس ریولیشن کیم، یعنی ابھی یہ مطلب حضرت عمر جو ہے جو کہہ رہے ہیں وہ ان کا جاری ہے، یعنی ابھی ان کی بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ ایور سنس دس ریولیشن کیم، جب سے یہ آیت نازل ہوئی، the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم never offered the funeral prayer for any hypocrite nor stood on his grave until Allah the exalted and most honored brought death to him، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک یعنی کہ وفات نہیں ہوئی تب تک پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی منافق کے جنازے کی نماز نہیں پڑھے اور نہ ہی ان کی قبروں پہ کھڑے رہے دعا کرنے کے لیے۔
یہاں پر ان کی یہ پورا نریشن کمپلیٹ ہوتا ہے حضرت عمر کا. الترمذی کلیکٹڈ دس حدیث ان ہز تفسیر, اور ترمذی جو ہے انہوں نے اس کو اپنی تفسیر میں اس حدیث کو کلیکٹ کیا ہے. البخاری آلسو ریکارڈڈ اٹ, اور البخاری جو ہے انہوں نے بھی اس کو ریکارڈ کیا ہے. اللہ سیز ولا تعجبک اموالہم واولادہم انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون, and let not their wealth or their children amaze you. اور ان کی مال و دولت اور ان کی اولادیں یہ آپ کو کبھی بھی اچھی نہ لگے. اللہ only wants to punish them with these things in this world. اللہ تو ان کے اس مال و دولت اور ان کی اولادوں سے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے اس دنیا کی زندگی میں. And that their souls shall depart. اور ان کی روحیں اس وقت ان کے مطلب جسم سے نکلے گی, یعنی کہ موت ان کی جو ہوگی, they will die while they are disbelievers, جب یہ کافر ہوں گے. یعنی کہ سوچو, ان کی موت بھی اور ان کی روح کا قبض کرنا اللہ اس وقت کرے گا کہ جب وہ کافر ہوں گے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ, کہ وہ کافر ہوں گے اور اس وقت ان کی روح قبض کی جائے گی. استغفر اللہ, اعوذ باللہ, اللہ ہم سب کو بچائے ایسی حالت سے. We mentioned before the explanation of a similar آیا, اور یہ میں نے بھی ایکسپلین کری تھی کہ جو آیت نمبر 55 ہے اسی سورہ توبہ کی, وہ اور آیت نمبر 85 بالکل ملتی جلتی ہے, وہ سوائے اس کے اندر جو ایک ورڈ ہے کہ وہاں لائف تھا اور یہاں پر لائف نہیں, کیونکہ یہاں ڈیتھ کی بات ہو رہی ہے. تو وہ دونوں بہت ملتی جلتی آیت ہیں, سملر ہے بالکل. آیت نمبر 85 and آیت نمبر 55 of سورہ توبہ. All the thanks and praises are due to Allah, اور الحمدللہ الحمدللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.